ساری اختلافات ان کو بھلا دیں، ان سے اپنے آپ کو آزاد کر دیں اور کلمہ طیبہ پر ہم اکٹھے ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو سامنے نہیں پہنچا سکتی۔ آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی انہیں پہلی آیت مبارکہ اللہ کے ارشاد پاک ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے ہوں گے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں پائیں گے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق نفاق سے نکلا ہے، اور نفاق کا معنی یہ ہے دل میں کوئی اور بات ہو اور زبان پر کوئی اور بات ہو، ایک اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک ہی بات یہاں سے لے بندہ اور دوسرے کے پاس پہنچ کے وہ بات اس تک پہنچا دے، اور وجہ یہ ہو کہ ان کی آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے، آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں اس نیت پر، اور اگر لوگ ملانے کے لیے ایسا کریں گے تو وہ باعث ثواب ہو جائے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اگر خالص ہے، نیت اگر اچھی ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر نیت خالص نہیں ہے، نیت صحیح نہیں ہے، دل میں کوئی اور بات ہے، زبان پر کوئی اور بات آ رہی ہے، وہ کس کی علامت ہے؟ وہ نفاق کی علامت ہے۔ اور منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں، ایک ہوتا ہے درک اور ایک ہوتا ہے درجہ۔ جنت کے درجات ہیں نیچے سے اوپر، نیچے جنتی، اس سے اعلیٰ جنتی اوپر والے درجے میں، اس سے اعلیٰ اوپر والے درجے میں، وہ جنت کے درجات ہیں، اور جہنم کے درجات ہیں۔ جس طرح سب سے اوپر والا جنتی سب سے اعلیٰ مقام پر ہوگا، اسی طرح سب سے نیچے والا جنتی سب سے اسفل، سب سے زیادہ اذیت ناک مقام میں ہوگا۔ اور جہنم کے جو درجات ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر اوپر والا درجہ نیچے والے سے پناہ مانگتا ہے، یعنی نیچے والا اتنا خطرناک ہوگا، اور وہ سب سے نیچے جو ہوگا اس کو کون سا ہے؟ اسفل من النار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب سے نیچے۔ اب منافق کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ منافق ہے؟ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین علامتیں۔ ایک حدیث میں سے زیادہ کیا ہے، پہلی حدیث عرض کرتا ہوں، منافق کی تین علامتیں، اگر تم نے پہچاننا ہو کہ منافق کون ہے، فرمایا اس کی تین علامات ہیں، اور وہ علامات بھی ارشاد فرمائے وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، ارشاد فرمایا اگرچہ وہ بندہ صام روزے رکھتا ہے، فرض روزے بھی رکھتا ہے، ایام بیت یعنی 13، 14 اور 15 کے بھی روزے رکھتا ہے، جمعرات، جمعہ اور پیر کے بھی روزے رکھتا ہے، 3 مہینے روزے رکھتا رہتا ہے، وہی صام، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہے، وصلی، اور نماز پہ نماز پڑھتا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، ابابین کے نماز بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور وہ اپنے تئیں یہ گمان کرتا ہے کہ وہ بڑا پکا مسلمان ہے۔ مسلمان ہونے کے اپنے علامات بھی یہی رکھی ہیں نا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، ہم سمجھتے جو یہ کام کرتا ہے وہی پکا مسلمان ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔
صرف نماز پڑھنا، صرف روزے رکھنا، صرف حج کرنا، صرف جو ہے خیرات و صدقات دینا، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ اسلام نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے تقاضے ہم سے کیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ پڑوسی کا بھی خیال رکھنا ہے، گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے، فقیروں کا بھی خیال رکھنا ہے، غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے، مظلوموں کا بھی خیال رکھنا ہے، مجبوروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ تمام زندگی کے پہلو جو ہے جب تک شریعت مطالعہ کی روشنی میں پورے نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک بندہ کامل مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کہ اگر اپنے نماز اور روزے پر اسے اتنا فخر ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ بیٹھا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، باقی جو ہے وہ سارے جو ہے وہ کچے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ہی وہ پرفیکٹ اور مکمل سمجھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر اگر یہ علامات ہیں، وہ کون سی علامات ہیں؟ فرمایا وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ خان، پہلی علامت نفاق کی یہ ہے کہ جب اس کو امانت دی جائے وہ اس امانت میں خیانت کرے۔ اب امانت کیا ہے؟ امانت صرف پیسہ رکھوانا امانت نہیں ہے، کوئی چیز اس کے پاس چھوڑ دینا یہی امانت نہیں ہے، اگرچہ امانت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے لیکن کل امانت یہی نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے آپ سے مشورہ لیا ہے وہ بھی امانت ہے۔ اس کو اچھا مشورہ دیں اپنی دانش کے مطابق، اپنے عقل کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق اس کو اچھا مشورہ دینا، یہ بھی امانت۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار امین، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ امین ہے، وہ اپنے مشورے میں خیانت نہ کرے، کیونکہ دوسرے مسلمان نے، دوسرے مومن نے، دوسرے انسان نے اس پر بھروسہ کیا ہے اور اس سے اپنے معاملے میں اس سے مشورہ طلب کیا ہے، تو لہٰذا وہ امین ہے، اس میں خیانت نہ کرے، اس کو وہ مشورہ دے جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو، اس کو نقصان نہ پہنچے، ایسا مشورہ دے، اور اگر اس نے صحیح مشورہ نہیں دیا تو اس نے امانت میں خیانت کی۔ اسی طریقے سے جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی فن عطا فرمایا ہوا، کسی پیشے میں اسے مہارت ملی ہوئی ہے، وہ خواہ استاد ہے، خواہ وہ معلم ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، خواہ وہ انجینئر ہے، خواہ وہ مستری ہے، اچھا اگر وہ اپنے شاگردوں کو صحیح طریقے سے اپنے علم سے، اپنے فن سے روشناس نہیں کروا رہا تو اس نے بھی کیا کیا؟ امانت میں خیانت کی۔ تو فرمایا منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بھی اس کو امانت دی جائے گی وہ اس امانت میں خیانت کرے گا۔ دوسرا فرمایا وَإِذَا حَدَثَ كَذَبَ، جب وہ جو بات کرے گا، جب وہ بات کرے گا فرمایا وہ بات میں جھوٹ بولے، اس کی بات سچی نہیں ہوگی، وہ اپنی بات پہ پورا نہیں اترے گا، فرمایا دوسری علامت یہ ہے۔ اور تیسری علامت کیا ہے؟ فرمایا تیسری علامت یہ ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ اضافی طور پہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ کسی سے لڑے گا، کہیں بدمزگی ہوگی تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گال گلوچ سے کام لیتا ہے۔ فرمایا یہ کس کی علامات ہیں؟ یہ منافق کی علامات۔ اگرچہ وہ روزہ بھی رکھتا ہے، اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، اگرچہ وہ یہ سارے نئے کام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ منافق ہوگا اگر وہ اپنے وعدے میں سچا نہیں ہے، اگر وہ اپنی بات کا پکا نہیں ہے، اگر وہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے، وہ بندہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے وہ کبھی پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور وہاں انہیں کوئی کچھ بچائے گا نہیں۔ دنیا میں کہیں ہم پھنس جاتے ہیں، کہیں تعلق کام آتا ہے، کہیں پیسہ کام آتا ہے، کہیں منصب کام آتا ہے، کہیں برادری کام آتی ہے،
ایک دوست کا مانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو منافق ہوگا اس سے کوئی بھی کام نہیں، فدر کے اسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا، ولن تجد لهم نصیرا، انہیں کوئی مددگار بھی ملے گا نہیں۔ تو حضرات محترم، اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اگر ہم اپنے کردار پر خود نظر دوڑائیں، کیا ہمارے اندر یہ علامات پائی جا رہی یا نہیں؟ اگر نہیں پائی جا رہی تو مبارکباد کی مستحق، اور اگر خدا نخواستہ ان علامات میں سے کوئی علامت پائی جا رہی ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بھی عزت کرنا ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح، واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، فاولئک مع المؤمنین، وہ مومنوں کے ساتھ، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب آپ غور فرمائیں قرآن سے اللہ کے کرم اور فضل کہ اگر کسی کے اندر نفاق کی علامت تھی، وہ جھوٹ بولتا تھا، وعدہ خلافی کرتا تھا، وہ امانت میں خیانت کرتا تھا، لیکن اس کو احساس ہوا، تاب، اس نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے معافی مانگی، اپنی غلطی پر ندامت ہوئی، شرمندگی کا احساس ہوا، وہ اصلاح صرف توبہ نہیں کی، کیونکہ توبہ اسے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ سے معافی مانگے بندہ، دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس بندے نے توبہ کی ہے۔ اور جو ہم توبہ کرتے ہیں، اس توبہ سے بھی توبہ کرنا لازم اور فرض ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم توبہ کر رہے اپنے زبان سے اور دل میں ہماری چاہت وہی گناہ کرنے کی موجود ہوتی ہے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کے ساتھ مزاج ہے۔ الا الذین تابوا، وہ لوگ جنہوں نے سچے دل سے اس نفاق سے، ان برائیوں سے توبہ کی، واخلصوا، اور اخلاص کو اپنایا، دوبارہ وہ گناہ نہ کیا، دوبارہ اس گناہ سے بچے رہے، اور پھر واعتصموا باللہ، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا، کسی دنیا دار کی رسی کو نہیں پکڑا، کسی بادشاہ کی رسی کو نہیں پکڑا، کسی صاحب منصب کی رسی کو نہیں پکڑا، باللہ، انہوں نے کس کی رسی کو پکڑا؟ اللہ کی رسی کو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ کی رسی قرآن مجید ہے، جنہوں نے قرآن سے رشتہ مضبوط کر لیا اور برائیوں کو چھوڑ دیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور چوتھا کام یہ کیا کہ اپنے دین کو خالص کر لیا اللہ کے لیے۔ اگر وہ دین کا کام کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ انہیں سمجھیں، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں میں وہ اچھی شہرت بنا پائیں، صرف وہ نیک کام اگر کرتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کا ہر کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، ان کا ہر فعل اللہ کی رضا کے لیے، ان کی کسی سے دوستی اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے اگر دشمنی ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ وَأَخْلَصُوا، انہوں نے اخلاص کے ساتھ اپنے دین کو اللہ کے لیے رکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے مومنین کے ساتھ، اور مومنین کے لیے اللہ نے کیا حکم ارشاد فرمایا؟ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مومنوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ دنیا میں بھی ان کی عزتوں کا محافظ ہے، اور اللہ آخرت میں بھی انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب ایک آیت دوبارہ کریں کہ اس 5 پارہ کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ما یفعل اللہ کیا کرے
اللہ فرما رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو 5ویں پارہ کی آخری آیت مبارکہ، اسے بار بار پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور پھر غور فرمائیں کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرنا ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، میرے بندو تمہارے رب کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ تمہارا رب تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا، تمہارا رب تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، تمہارا رب تمہیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ شرط کیا ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ اور تم اللہ پر ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، شکر گزار بن جاؤ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ تمہیں عذاب دے۔ تو عذاب محترم، آج یہ کورونا وبا کا عذاب ہم محسوس کر رہے ہیں، گھروں میں بے برکتی کا عذاب ہم یہ محسوس کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے فتنہ اور فساد کا عذاب ہم یہ محسوس کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہے، ہمارے شب و روز میں برکت نہیں ہے، یہ ہم محسوس کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہم میں سے کوئی بندہ اسے انکار نہیں کرے گا کہ ہر طرف ایک افراتفری، ہر طرف ایک انتشار ہے، ہر طرف ایک بے برکتی ہے، لیکن ہم اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ اللہ نے فرما دیا اگر عذاب سے بچنا ہے تو دو کام، وہ کون سے دو کام؟ شکرتم وآمنتم، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ اور مجھ پر ایمان، دونوں پر ایمان مت لاؤ، اپنے منصب پر ایمان نہ لاؤ، اپنے پاور پر ایمان نہ لاؤ، اپنی صحت پر ایمان نہ لاؤ، یہ میرے ہاتھ میں ہے، جب چاہوں تم سے چھین لوں گا۔ امن تم ایمان مجھ پر لاؤ، اور اگر تم مجھ پر پکے ایمان لانے والے بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب سے بھی بچا لے گا اور اللہ تمہیں ذلت سے بھی بچا لے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور یاد رکھنا اللہ شکر گزار بندوں کی بڑی قدر رکھتا ہے، بڑی قدر کرتا ہے، علیما، اور وہ جانتا بھی ہے کہ میرے شکر گزار بندے کون ہیں۔ تو اللہ کے حکم ان تینوں آیات کا مرکزی خیال اور خلاصہ یہ ہے، نفاق سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک، اگر گناہ خدا نخواستہ سرزد ہو جائے تو تابو، اللہ فرماتا ہے توبہ کر، مجھ سے رشتہ دوبارہ سے جوڑو، اور الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے ایک دفعہ توبہ کر لے اللہ اس پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ شخص جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ اصلہ، توبہ کب سچی ہوگی، کب پتہ چلے گا بندے نے توبہ کی اور توبہ قبول ہوگی؟ وہ اصلہ، پھر اپنی اصلاح، یہ نہیں زبان سے توبہ کے الفاظ جو ہے وہ کہتا رہا بندہ اور کام کوئی جو پہلے کرتا، فرمایا نہیں، اصلہ اپنی اصلاح، وہ اخلصوا دینہ للہ، اور تیسرا کام کیا کرو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، تین کام یہ کرو، اور چوتھا کام کیا کرو، اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اللہ ہی پر کامل ایمان رکھو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا اور دنیا اور آخرت